میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ بحیرہ اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والی آبدوز کا ملبہ مل گیا، مگر اس میں موجود انسان کہاں گئے؟ کیا کسی سمندری مخلوق نے اس پر حملہ کیا؟ امریکی اور یورپی حکام نے اس حوالے سے کیا بیانات جاری کیے ہیں؟ کیا شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سمیت دیگر افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں؟ آج میں آپ کو بحیرہ اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والی آبدوز کے متعلق تازہ ترین خبروں سے آگاہی دینے کی کوشش کروں گا، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، لاپتہ ہونے والی آبدوز کے متعلق اہم خبر آ چکی ہے۔ زیر سمندر ملنے والے شواہد نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ 36 گھنٹے سے زائد گزر جانے پر ماہرین نے بتایا ہے کہ اس وقت تک آبدوز میں موجود آکسیجن ختم ہو چکی ہوگی اور اب کسی بھی شخص کے زندہ بچنے کی توقع نہیں کی جا سکتی، یعنی آبدوز میں موجود تمام افراد لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے، آخر 5 افراد کہاں گئے؟ آبدوز کا ملبہ غرق ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے 1600 فٹ دور ملا ہے۔ یہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں ٹائٹینک کا کوئی ملبہ پہلے سے موجود نہیں ہے، جبکہ جو ملبہ ملا ہے وہ آبدوز کے پچھلے حصے کا ہے، جبکہ وہ حصہ جس میں لوگ موجود تھے وہ ابھی تک نہیں مل سکا۔ پر ملبہ تصدیق کرتا ہے کہ آبدوز کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے، اور آبدوز ٹائٹن کی مالک کمپنی اوشن گیٹ کے شریک چیئرمین نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر زیر آب دباؤ کے باعث آبدوز پھٹ گئی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مزید ملبہ ملا تو میرے لیے تعجب کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پروٹوکول میں تھا رابطہ منقطع ہونے پر پائلٹ آبدوز کو نیچے تک لے کر جائے گا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے کیپٹن جیمی فیڈر نے گزشتہ روز بیان دیا کہ کبھی کبھی آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جہاں آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن ابھی تک اس طرف نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریسکیو مشن ہے اور اس کو 100% مکمل کیا جائے گا۔ اس آپریشن میں کینیڈا کی فضائیہ کوسٹ گارڈ نے، بحریہ جہازوں اور ٹیلی گارڈ نے حصہ لیا۔ منگل کو ریسکیو ورکرز کو سگنل ملے، لیکن یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس چیز کی آوازیں تھیں۔ امریکی بحریہ کے پروفیسر بل مینسن نے کہا کہ عام طور پر 5 منٹ تک آکسیجن نہ ملنے پر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور 10 منٹ یا اس سے زیادہ دیر آکسیجن نہ ملنے پر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ اتوار کو ٹائٹن آبدوز کا رابطہ بحری جہاز پولینڈ ونڈ سے سفر شروع کرنے کے 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد منقطع ہوا تھا۔ ٹائٹینک کا ملبہ کینیڈا کے قریب سینٹ جونز فاؤنڈیشن لینڈ سے تقریباً 400 میل زیر سمندر موجود ہے۔ آبدوز ٹائٹن میں اس کے پائلٹ CEO سمیت 3 سیاح ہیں، جن میں 2 پاکستانی نژاد برطانوی بھی ہیں۔ ایک سیاحتی مہم کا فی کس کرایہ $2.5 لاکھ ہے۔ اوشن گیٹ نامی ادارہ سیاحوں کو سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کے ملبے کا نظارہ کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ چند روز پہلے بحیرہ اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والی آبدوز ٹائٹن کی تلاش کا کام 5ویں روز بھی جاری ہے، اور آبدوز کی تلاش کے دوران ٹائٹینک کے قریب زیر سمندر ملبہ ملا ہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے ٹائٹن نامی آبدوز پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور پھٹ گئی، اور ہو سکتا ہے دریافت ہونے والا ملبہ اسی آبدوز کا ہو جو سیاحوں کو ٹائٹینک دکھانے سمندر کی تہہ میں لے گئی تھی۔ فی الحال حتمی طور پر اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس پیش رفت کے ساتھ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ٹائٹینک کے ملبے کے ارد گرد سمندری فرش ہر طرح کے ملبے سے بھرا پڑا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے تخمینے کے مطابق ٹائٹن آبدوز میں سوار 5 مسافروں کو دستیاب آکسیجن کی سپلائی جمعرات کے روز پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 4:18 پر ختم ہو چکی ہوگی، یعنی جمعرات سے لے کر اب تک اندر موجود انسان آکسیجن کے بغیر ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے انسان آکسیجن کے بغیر سروائیو کر سکے۔ لاپتہ ہونے والی آبدوز ٹائٹن کو تلاش کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ اس کی آوازوں کے سگنل کافی جگہ پر سنے گئے۔ منگل کو سمندر میں ٹائٹن آبدوز کو تلاش کرنے والے عملے نے ہر 30 منٹ بعد آوازیں سنی۔ آبدوز کی تلاش کے لیے مزید آلات کا استعمال کیا گیا، اس وقت بھی آوازیں سنی گئیں۔
امریکی حکام کے مطابق 5 دن پہلے لاپتہ ہونے والی آبدوز کی تلاش تیز کرنے کے لیے مزید جہاز اور کشتیاں منگوائی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلے کہ اوشن گیٹ آبدوز سطح سمندر پر چلنے والے بحری جہاز پولر پرنس سے ہمہ وقت رابطے میں رہتی ہے۔ پولر پرنس سے ٹائٹن کا رابطہ 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد ٹوٹا۔ ٹائٹن کو اسی جہاز سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پولر پرنس اور ٹائٹن کے مابین رابطے کو سانس کی ڈوری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن ایک سیاحتی کشتی ہے جو 1912 کو بحری اوقیانوس میں برف کے تودے سے ٹکرا کر ڈوب جانے والے ٹائٹینک کی باقیات تک ایڈونچر کا شوق رکھنے والوں کو لے کر جاتی ہے۔ ٹائٹینک جہاز ڈوبا نہیں تھا بلکہ اس کے مالک کا تکبر غرق آب ہوا تھا۔ ٹائٹینک پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس کے مالک نے کہا تھا کہ میں نے ایسا مضبوط شپ بنایا ہے جسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، اور پھر یہ جہاز کسی پہاڑ سے نہیں بلکہ صرف برف کے تودے سے ٹکرایا اور ڈوب گیا۔ آج یہ جہاز سمندر میں عبرت بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ شاداب کی جنت دیکھنے جاتے ہیں اور کچھ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ٹائٹن آبدوز ایجاد کی گئی تھی۔ اس کی لمبائی 21 فٹ ہے۔ اس کا ٹکٹ $2.5 لاکھ ہے، یعنی کہ 7.5 کروڑ روپے۔ ساحل سے ٹائٹینک تک پہنچنے میں 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتے۔ وہاں سیاح 1.5 یا 2 گھنٹے ٹھہرتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، پانی کے نمونے حاصل کرتے ہیں، آبدوز سے اتر کر ٹائٹینک کے ملبے کو چھو بھی لیتے ہیں اور پھر واپسی کا سفر شروع کر لیتے ہیں۔ ٹائٹن اپنی نوعیت کی واحد آبدوز ہے۔ یہ اتوار 18 جون کو 5 وزٹرز کو لے کر روانہ ہوئی۔ ان میں سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 48 سال کے شہزادہ داؤد اپنے 19 سال کے بیٹے سلیمان داؤد کے ساتھ موجود ہیں۔ آبدوز میں ہمیش ہارڈنگ اور پال ہنری اس کلب کے رکن ہیں جو بین الاقوامی سائنسی ایجادات کا کام کرتا ہے۔ اس تفریح مہم کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ کے چیف ایگزیکٹو بھی مسافروں میں شامل ہیں۔ دوستو، آبدوز سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اس میں 96 گھنٹے تک کے لیے آکسیجن موجود تھی۔ امریکہ کے بحری اور فضائی جہاز آبدوز کو مل کر تلاش کرتے رہے۔ بحریہ اوقیانوس سے لاپتہ ہونے والی اس آبدوز کو کھوجنے کے لیے 20,000 مربع کلومیٹر کا ایریا چھان مارا گیا، مگر چند سال قبل ملیشیا کے سمندر میں گر کر غائب ہو جانے والے ہوائی جہاز کی طرح اس آبدوز کا بھی کوئی سراغ نہیں مل پایا۔ ایک اور عام نکتہ یہ بھی ہے کہ بحریہ اوقیانوس میں برمیودا ٹرائنگل ہے، جس کے اوپر سے اور قریب سے گزرنے والے جہاز پراسرار حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس ٹرائنگل کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مہم جوئی پر جو بھی گیا پھر واپس نہ آ سکا۔ بالکل اسی طرح ٹائٹن کے ساتھ کیا ہوا ابھی تک واضح نہیں ہوا۔ ٹائٹینک سمندر کی تہہ میں زخموں سے چور پڑا ہے اور کراتے ہوئے اس جگہ سے 1500 کلومیٹر دور چلا گیا جہاں ٹوٹ کر ڈوبا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس پر سوار 1500 افراد بھی ڈوب گئے جن کی لاشیں کبھی نہیں مل سکی۔ کیا ان کی روحیں سمندر میں بھٹکتی ہوں گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کسی ماورائی طاقت کی کارستانی ہو؟ ان سوالات کے جوابات تاحال نہیں مل سکے۔ لاپتہ آبدوز کے حوالے سے کئی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس آبدوز کی تلاش میں ایک دنیا سر جوڑے بیٹھی ہے، کیونکہ آبدوز سے کہیں زیادہ اس کے سواروں کی زندگی کا سوال ہے۔ آبدوز غائب ہو جاتی تو اس کے مالک کے سوا کسی کو پرواہ نہ ہوتی، مگر مسافروں کی سلامتی کے لیے ہر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہے۔ کئی آنکھیں اخبار ہیں، بڑی طاقتیں اپنے وسائل جھونک رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ ایسے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔